السلام علیکم، ویلکم ٹو دا وام یوٹیوب چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ریموٹ سینسنگ میٹرکس ڈیٹا فارمیٹ۔ جو ڈیٹا ہم ریموٹلی حاصل کرتے ہیں، ایکوائر کرتے ہیں، اسی ڈیٹا کو ہم مختلف فارمیٹ میں جو ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ کا ایک حصہ ہوتے ہیں وہ اس میں آرگنائز کر کے سیو کر لیتے ہیں۔ تو اس ریموٹلی سینس ڈیٹا کو مختلف قسم کے فارمیٹ جو ہیں وہ آل اوور دا ورلڈ اویلیبل ہے، اور اسی کو آج ہم نے ٹاپک بنا کر پریزنٹ کرنا ہے۔ ریموٹ سینسنگ میٹرکس ڈیٹا فارمیٹ means that when we get data from the satellite, which is called data acquisitions, we store the data in certain formats. For images, there are few formats which are followed all over the world, and these are the raw formats and most popular. First one, that is the common method of organizing image data for multiband images, is band interleaved by pixel format. Simply we can say BIP. Second is called band interleaved by line format, also called shortly as BIL or BIL. And the last, third, is called band sequential format or BSQ. BIP, BIL and BSQ are the three common methods of organizing image data for multiband images. The BIL, BIP, BSQ files are binary files because it works on 0 and 1. So these are binary files. Band interleaved by pixel format جو ہے وہ کیسے آرگنائز کرتے ہیں امیجز کو، ملٹی بینڈ امیجز کو۔ Images stored in BIP format have the first pixel for all bands in sequential order. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس جتنے بھی بینڈز ہیں، فار ایگزامپل 3 بینڈز ہیں ہمارے پاس، ریڈ، گرین اور بلو، تو اسی میں فرسٹ پکسل کو ہم تمام بینڈز کے لیے سیکوینشل آرڈر میں لکھ دیتے ہیں، یعنی ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ میں وہ آٹومیٹکلی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی کو پھر فالوڈ کرتے ہیں سیکنڈ پکسل کی طرح تمام بینڈز کے لیے۔ سملرلی سیکنڈ پکسل کے بعد جس کو ہم نے آل بینڈز کے لیے اپلائی کی ہو، اس کے بعد تھرڈ پکسل کے لیے، اور ان سو آن۔ سو انٹرلیو اپ ٹو دا نمبر آف پکسلس، اور یہ چلتا رہتا ہے جہاں تک سارے پکسل ختم نہیں ہو جاتے۔ تو images stored in BIB formats have the first pixel for all bands in a sequential order, followed by the second pixel for all bands, followed by the third pixel for all bands, etc., and interleaved up to the number of pixels. BIP data organizations can handle any number of bands and thus accommodates black and white, gap scale, pseudo colors, true colors, and multispectral images data. It is good for hyperspectral images. تصویر میں یا امیجز کو ہم اسی طرح بھی کلیئر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو 3 قسم کے امیج ڈیٹا کے بینڈز ہیں، یعنی ریڈ، گرین اور بلو، تو اسی کے فرسٹ پکسل 1 کو ہم نے یہاں پر 1 ریڈ سے، 1 گرین سے، 1 بلو سے، تو یہ سیکوینشل فارمیٹ سیکوینشل آرڈر میں لکھ دیے گئے ہیں BIP میں۔ اسی طرح پھر سیکنڈ پکسل کو ریڈ سے، سیکنڈ پکسل کو گرین سے، سیکنڈ پکسل کو ہم نے بلو سے، اور اسی طرح یہ جو لاسٹ ون
سب سے آخر میں جو 9 پکسل ہوتے ہیں اسی کو بھی ہم نے یہاں پر لکھ کر تمام بینڈ سے سیکوینشنل لے لیے گئے ہیں۔ آپ اگر اب یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر 4 بینڈز ہیں، بینڈ 1 2 3 4۔ بینڈ 1 میں 10 سے لے کر 25 تک پکسل ہے، اور اسی طرح بینڈ 2 میں جو ہے وہ 20 سے لے کر 105 تک ہیں۔ اسی طرح بینڈ 3 میں 120 سے لے کر 133 تک، اور بینڈ 4 میں 210 سے 215 تک۔ تو بی آئی پی کو جب ہم اسی پر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو فرسٹ 10، پھر یہاں سے 20، پھر یہاں سے 120، اور پھر یہاں سے پھر 210، اور اسی طرح پھر 2 نمبر پکسل کو ہم بینڈ 1 سے، 2 نمبر پکسل کو ہم بینڈ 2 سے، 2 نمبر پکسل کو ہم بینڈ 3 سے، اور 2 نمبر پکسل کو ہم بینڈ 4 سے سیکوینشنل آرڈر میں۔ پھر اسی طرح پکسل نمبر 3 کو بینڈ 1 سے، پکسل نمبر 3 کو بینڈ 2 سے، پکسل نمبر 3 کو بینڈ 4 سے، اسی طرح سیکوینشنل آرڈر میں لکھ جائے، اور یہ بینڈ 2 بپ ہوتے ہیں۔